آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ پیش کیا، واقعہ بیان فرمایا، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ ان میں سے وہ 3 بندے، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ 3 بندے کہیں سفر کے لیے نکل گئے، سفر کے لیے نکل گئے تو کہیں بارش ہو گئی، بارش ہو گئی تو کسی پہاڑ کے کسی غار میں وہ جا کر وہ تینوں وہاں بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اندر چلے گئے، غار کے اندر۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو وہ جب پہاڑ کے اندر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی کہ وہ غار کے جو منہ ہے اس کے اوپر سے ایک چٹان گر کر وہ اس کا منہ بند ہو گیا، سب اندر، تینوں اندر پھنس گئے۔ اب تینوں کے جو نا وہ زندگی کی جو امید ختم ہو گئی، اور تینوں نیک بندے تھے، اور تینوں نے کہا کہ اب تو ہمارے لیے باہر ہم کوئی آواز دے، وہ تو یہ جگہ اس جگہ ہے کہ جو یہاں سے کوئی آواز نہیں جاتی، اور اس کے اوپر پہاڑ آ گیا، چٹان آ گیا، اب تو ہمیں تو اللہ کے علاوہ کوئی یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تینوں نے کہا کہ ہم تینوں اپنے اعمال کے اوپر غور کریں، کوئی خاص عمل، جس نے اپنے زندگی میں کوئی خاص عمل کیا، عمل تو کیا ہوگا لیکن کوئی خاص عمل جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکے، تینوں غور کیجئے، تینوں اپنے اندر یہ غور کریں کہ ہمارا کوئی خاص عمل ہو، وہ اللہ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اسی عمل سے ہم ذرا اللہ سے مانگتے ہیں۔ تینوں غور کرنے لگے، اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زندگی میں جو میں نے کوئی خاص عمل وہ کیا ہے، وہ عمل میرا یہ ہے کہ میرے 2 والدین تھے، والدین میرے ماں باپ زندہ تھے، اور دونوں بزرگ ہو گئے تھے، بزرگی میں میرے پاس تھے وہ دونوں، تو میں ان کی خاص خیال رکھتا تھا۔ میرا جو گزارا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، اور بکریوں کے دودھ سے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ میں روزانہ بکریاں واپس لاتا تھا تو بکریاں دو کر دودھ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، یہ میری ایک روٹین تھی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں باہر چراگاہ دور چرانا پڑا، دور جانا پڑا، اور میں جب رات کو لیٹ آیا گھر، بکریوں کو لے کر لیٹ میں پہنچا تو میرے والدین سو گئے تھے، اور میرے بچے بھوکے تھے، وہ رو رہے تھے، لیٹ پہنچا تو والدین سو گئے تھے، اور میری عادت تو یہ تھی کہ میں پہلے والدین کو پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا، لیکن والدین سو گئے تھے۔ میں نے دودھ دھویا، برتن میں نے تیار کیا، اس کو تیار کر کے میں والدین کے پاس گیا تو وہ سوئے ہوئے، اور بچے رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اب میں نے اپنے روٹین کو خراب کرنے میں مجھے بہت مشکل ہوا کہ مجھے یہ بہت ہی مصیبت ہوئی، یا مجھے پر امتحان آیا، میں کیا کروں؟ اب میں پہلے والدین کو پلاتا تھا، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانا بھی مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ جو بزرگ لوگ ہیں نا وہ سو جائے نا تو ان کو جگانے میں مسئلہ ہوتا ہے، پھر جاگ جائے نا، پھر جاگے تو پھر ان کو نیند نہیں آتی، یہ بھی ان کا خیال میں تھا، یہ بزرگ میرے والدین بہت بزرگ ہیں، میں ان کو جگاؤں تو پھر ان کی نیند خراب ہو جائے گی، اور اب میں بچوں کو پلاؤں تو میرے روٹین خراب ہو جائے گا۔ تو میں ان والدین کے سامنے میں برتن کو لے کر میں کھڑا رہا اس طرح، اور میرے بچے میرے پاؤں کے اوپر رو رہے ہیں، میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، میں اسی طرح میں ان کے پاس رہا، اور نیند کے خود جاگنے کے انتظار میں رہا، اور صبح ہو گئی اور یہ جاگے تو میں نے ان کو پہلے پلایا پھر بچوں کو پلایا۔ سبحان اللہ، یہ ان کے ایک خاص ایک عمل تھا، والدین کے ساتھ ایک خاص اس کے جو ہے ان کی خدمت تھی۔ تو فرمایا میرے پروردگار، یہ میرا ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں، اور میرے ایک دفعہ ایک طرح کے لوگ واقعہ ہوا ہے، میں اپنے والدین کو پہلے پلاتا تھا، ان کا پہلے خیال رکھتا تھا، یہ اگر آپ کو قبول ہے، اگر میں نے آپ کے رضا کے لیے کیا ہے، اے پروردگار اس چٹان کو آپ دور کر، اس کو ہٹا دے، اتنا ہٹا دے کہ اس سے ہم آسمان کم سے کم دیکھ سکیں۔ تو تھوڑا سا وہ چٹان پیچھے چلے گئے، آسمان کو نظارہ تھوڑا سا ایک سوراخ نکل آیا، وہ نظر آنے لگا۔ اور دوسرا بندہ نے آپ شروع ہوا، دوسرے بندے نے کہا، اے پروردگار، اس کی بھی دعا تھی، اس کے بھی ایک خاص عمل تھا۔ اس نے کہا کہ میں جوان آدمی تھا، اور مجھے اس طرح ہوا کہ میری جو چچا کی بیٹی ہے ان کے ساتھ اس کے ساتھ میرا جو ہے نا تھوڑا سا محبت پیدا ہو گئی، تو پھر میں ان کے ساتھ جو ہے نا غلط حرکت کرنا چاہا، ان کے ساتھ مجھے یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور میں اس کو قابو کرنے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی۔ وہ نیک خاتون تھی، لیکن میں نے ان کو قابو کرنے کی بڑی کوشش کی۔ پھر آگے جو عورت جو تھی وہ بھی غریب تھی، فقیر عورت تھی، ان کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، چاچا کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے شرط لگائی کہ مجھے 100 دینار تو مجھے دے گا تو میں راضی۔
تو اس نے بڑی محنت کی، اس آدمی نے محنت کی اور کمایا اور 100 دینار اس نے جمع کر کے اس عورت کے پاس چلائی. پھر عورت راضی ہو گئی، اس کی شرط تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا اس عورت کو قابو کیا اور اس نے وہ کام کرنے لگا. اور آخری حالت میں اس عورت نے پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا کہ اللہ کے بندہ، یہ جو کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شریعت کے مطابق کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف تو جو کام کر رہا ہے، یہ جو مہر ہے اللہ کے حق کے علاوہ شریعت کے مطابق جو حق ہے اس کے علاوہ اس مہر کو نہ کھولنا، یہ میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اس آخری وقت میں بھی خوف دلاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا تھا اور آخری حالت کے اندر انہوں نے مجھے اللہ کا خوف دلایا تو میں آخری حالت میں وہاں سے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ کے خوف کی وجہ سے. آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، میں آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس آخری حالت کے اندر جو انسان قابو میں نہیں رہتا، اور میری پہلے کوشش بھی تھی، اس کے باوجود میں نے 100 دینار دیا بھی، اور اس آخری حالت کے اندر میں اٹھ کے کھڑا ہوا آپ کے خوف کی وجہ سے تاکہ آپ کے عذاب نہ آئیں. اگر یہ جو میرے لیے غلط کام سے اس کوشش کرنے کے باوجود آخری حالت کے اندر میں نے جس کو چھوڑ دیا آپ کے خوف کی وجہ سے، اگر اللہ آپ کو پسند ہے، میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے، میں نے آپ کے رضا کے لیے کیا ہے، تو اس مصیبت سے ہمیں نکال دیں اور اس چٹان کو مزید نیچے کر دیں. چٹان پھر نیچے ہو گئی. آخری بندہ تھا، وہ بھی ایک نیک آدمی تھا، اس نے بھی دعا کی. اس نے کہا اے پروردگار، میں جو ہے نا میرے گھر میں مزدور ہوتے تھے، کام کرنے والے ہوتے تھے، تو میں نے ایک مزدور کو میں نے اس کی جو مزدوری میں نے دے دی، کچھ اناج کا ٹوپا میرا کو مزدوری دینا تھا، تو وہ میں نے اناج کا ٹوپا میں نے اس کے لیے تیار کر کے دے دیا. تو اس نے کم سمجھا اور مجھے میرے پاس وہ اناج کا ٹوپا جو اس کی مزدوری تھی وہ چھوڑ کر چلا گیا، غائب ہو گیا. اب میں نے امانت داری کے ساتھ اس اناج کو میں نے اب کھیتی باڑی میں نے ڈالا، میں نے اس کے اوپر کاروبار کیا، اس کو میں نے اس کو آگے یعنی اس کو بڑھانے کی کوشش کی، اس کو میں نے ضائع نہیں کیا. میں اس ٹوپے کو بڑھاتا رہا، کھیتی باڑی کرتا رہا. ایک زمانہ آیا کہ میں نے اس کی قیمت سے میں نے بھیڑ بکریاں خرید لی، اور اس بھیڑ بکریوں کے بھی آگے پیداوار شروع ہو گیا. ایک جو ہے وادی بھر کر بھیڑ بکریاں ہو گئی، جانور ہو گیا، اور ان کو میں نے تیار کر لیا. اسی بندے کی جو ہے نا اسی مزدوری سے میں نے اس کو کاروبار میں ڈال. اور ایک دفعہ پھر آخری کافی عرصے کے بعد وہی بندہ واپس آیا اور اس نے کہا میری مزدوری دے دو. میں نے کہا یہ وادی میں جو جتنے بھیڑ بکریاں ہیں، گائے ہیں، اور اس کے جو چرواہا بھی ہے، وہ سب لے کے جاؤ، یہ سب تمہارا ہے. جو میں اس کے یہاں غلام جو چرا رہے ہیں یہ سب تمہارا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندوں مجھ سے مذاق نہ کرو، میرا اپنی مزدوری دو. تو اس نے وہ بتایا کہ جب تو نے اس کو کم سمجھ کر چلا گیا تھا، میں نے اس کے اوپر میں نے کاروبار کیا تھا، اور یہ تمہارے پیسے سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ تمہارا ہے. اتنے جو نا اللہ کے نیک بندہ تھا، اور اس نے اس کو کاروبار میں ڈالا. اور اتنے جو اس نے ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور جانوروں کے ریوڑ وہ لے کر گئے اور کہا کہ اے پروردگار، اگر آپ کو یہ خوش، آپ اس پر خوش ہے تو یار پروردگار آپ جو نا ہمارے اس مصیبت سے ہمیں نکال دے. پھر وہ چٹان مکمل طور پر نیچے چلے گئے اور وہ تینوں آرام کے ساتھ نکل. دعا اس طرح کی دعا ہو سکتی ہے. انسان اپنے عمل سے جو خاص کوئی عمل ہو، اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے عمل کو رکھیں. میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا. اگر آپ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں، آپ کے پسندیدہ ہے، اگر میں نے اس کو اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو آپ اس مصیبت سے مجھے نجات دیں. اس طرح کی دعا ہو سکتی ہے. تو یہ بہت عام بات ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عمل کو رکھ کر اسی طرح کے وسیلہ مانگ سکتے ہیں. باقی غیر اللہ کے وسیلہ جو ہے جائز نہیں ہے. اسی طرح